سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کا مقدر اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم ہر انسان کے لیے قیامت والے دن ایک ایسی کتاب نکالیں گے، لے آئیں گے کہ جس کو انسان اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے کھلا پائے گا۔ اقرا کتابک، تو اپنے کتاب کو پڑھ، اعمال نامے کو پڑھ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنے خلاف فیصلہ دینے کے لیے کافی ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس نے ہدایت پالی بس اس نے اپنے لیے ہی ہدایت پائی ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے ہی نفس کے خلاف گمراہ ہوا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی نفس، کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم کسی قوم میں رسول نہ بھیج دیں اس وقت تک ہم اسے عذاب نہیں دیتے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 تا 15۔ بمائے ترجمہ آپ نے اس سورت کی یہ آیات سماعت فرمائی ہیں۔ ان آیتوں کی تفصیل سے پہلے کچھ ذہن سازی کے طور پہ عقائد کے متعلقہ ایک انتہائی اہم ترین عقیدے کی بات، جسے شاید آج کل کے دور میں انسان نہ سمجھتے ہوئے بہت بڑی غلط فہمی کا شکار بن چکا ہے۔ وہ بات، وہ مسئلہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی ذات کے بارے ہمارا اہل اسلام کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہر ظاہر و پوشیدہ، حاضر اور غائب، ظاہر اور باطن، یعنی ہر لحاظ سے روز اول سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک اپنی ہر مخلوق سے وہ اللہ کی ذات واقف ہے۔ اس دنیا میں کون آیا، کون گیا، کس نے آنا ہے اور کس وقت آنا ہے، کس نے کس وقت جانا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور زمانے کے اعتبار سے بھی اس کائنات کے بننے سے پہلے کیا تھا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جب کائنات بنی سارے کا سارا کائنات کا سیٹ اپ اس کے علم میں ہے۔ جب کائنات ختم ہو جائے گی کیا ہونے والا ہے وہ بھی اس اللہ کے علم میں ہے۔
زمین کی تہوں سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک سارے کا سارا جو نظام ہے اس اللہ نے بنایا ہے، اور یہ سارا نظام اس اللہ کے علم میں ہے، اس کے نالج میں ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، کوئی بھی چیز اس کے ادراک سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے اور اس کے ادراک میں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، اور خصوصاً مخلوق کے اعتبار سے، چونکہ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے ہم اپنی بات کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری زندگی کے تمام تر معاملات سے اللہ کی ذات واقف ہے۔ انسان ابھی پیدا نہیں ہوتا، پیدا ہونے سے پہلے ہر انسان کے ہر عمل سے اللہ واقف ہے کہ اس نے پیدا کب ہونا ہے، کس حال میں ہونا ہے، پھر اس نے جوان ہو کے کیا کچھ کرنا ہے، مرتے دم تک کیا کرنا ہے، موت کہاں پہ کس حال میں آئے گی، مرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اب ہماری ساری کی ساری جو ڈائری ہے وہ قبل از وقت اللہ کے علم کے اعتبار سے اللہ کو علم ہے، تو اللہ پاک نے اس ساری ڈائری کو، اس ساری رپورٹ کو، ہماری زندگی کے تمام تر معاملات کو اللہ پاک نے ایک تقدیر کا نام دے کے اللہ پاک نے اسے ہمارے گلے کا ہار بنا دیا ہے، ہمارے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ اب ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے جب بچہ کمپلیٹ ہو جائے، یعنی 120 دن کا، تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، تو اس بچے کے لیے ماں کے پیٹ میں، ماں کے شکم میں اللہ کی طرف سے 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ ہے، تو 4 مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتے کو بھیج کے 4 چیزیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ پہلے اس کے جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ بچہ جب، یہ بھی ایک تحقیقی مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے یہ بیان فرما دیا تھا کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس وقت بچے کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ فرمایا 4 مہینے کا بچہ ہے، روح ڈال دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس بچے کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے رزق کتنا کھانا ہے۔ تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کے لیے اس کی ماں کے پیٹ میں 4تھے مہینے کے بعد اس کی زندگی اور موت کا تمام تر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس نے زندہ کتنا عرصہ رہنا ہے اور مرنا کہاں پہ ہے، کس عمر میں مرنا ہے۔ 4تھے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا نیک بخت ہونا اور بد بخت ہونا یہ بھی ماں کے پیٹ میں جب بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ اب کس بنا پہ لکھا جاتا ہے؟ مسئلہ وہ پہلے والا، شروع والا، کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بچہ کب پیدا ہوگا، کس حال میں پیدا ہوگا، اس کے جسم میں روح ڈالی ہے، پھر اس کے بعد یہ پیدا ہونے کے بعد یہ اچھا ہوگا، برا ہوگا، یہ زندگی کے کتنے دن اس دنیا میں گزارے گا، موت اس کی کب آئے گی، یہ تمام تر معاملات اللہ نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کیوں لکھ دیے؟ اس لیے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ اس بچے نے پیدا ہو کے یہ کام کرنے ہیں۔ اب اللہ نے جو لکھ دیا، بچہ اس کا پابند، اللہ نے اس بنا پہ نہیں لکھا کہ اللہ نے لکھا ہے تو بچہ پابند ہوگا، اللہ نے اس بنا پہ لکھوایا ہے کہ یہ پیدا ہونے والے شخص نے یہ کام کرنے ہیں، تو اللہ نے لکھ کے اس کے گلے کے اندر ڈال دیا۔ اب یہ تقدیر ہم اٹھا کے پھر رہے ہیں
اللہ نے کھلی ڈیل دے رکھی ہے، رسی کھلی چھوڑ دی ہے، اور ایک آزاد ذہن کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ تم اپنے تائیں کوشش کرو۔ اگر تمہیں اللہ کی رضا چاہیے، جنت چاہیے، کامیابی چاہیے، مشقتیں ضرور آئیں گی، مصیبتیں ضرور آئیں گی، پریشانیاں ضرور آئیں گی، لیکن یاد رکھو الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ایک قیدی کے لیے جو قیدی کے ساتھ جیل کے اندر سلوک کیا جاتا ہے اسے مشکل سے دوچار کیا جاتا ہے، اس طرح مومن انسان دنیا میں کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتا۔ وجنت الکافر، فرمایا وہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، ہر طرف سہولتیں ہی سہولتیں، موج مستی، بہاروں کی زندگی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا معنی؟ دنیا میں قید کاٹے گا تو آخرت میں اللہ اسے آزادی جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ وجنت الکافر، کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ کیوں جنت؟ ظاہر بات ہے پھر دنیا میں کافر انسان اپنی مرضی کرے گا، اللہ کی تو نہیں مانتا۔ جس نے اللہ کی نہ مانی، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، دن اپنی مرضی کا، رات اپنی مرضی کی، صبح و شام اپنی مرضی کے، لیل و نہار اپنی مرضی کے، یہ اپنی زندگی کی صبح اور شام گزارتا گیا، دن رات گزارتا گیا، حتیٰ کہ ملک الموت آیا، اس نے وہیں پہ دبوچ لیا جہاں پہ اس کی موت کا وقت مقرر تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اس کی آخرت کے جو سلسلے ہیں، قبر سے ہی اللہ پاک اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے گا۔ حشر میں اللہ پاک اوندا منہ لے کے، نابینا اندھا کر کے اللہ پاک اسے جہنم کے اندر دھکیل دیں گے، اور دنیا کے اندر عیش و عشرت پانے والا جہنم کا ایندھن اور بالن بن جائے گا۔ یہ نظام قدرت ہے۔ اسی بات کا اللہ پاک نے یہاں پہ ان آیتوں کے اندر تذکرہ کیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ کرتوت تو اڈے ہون تے کھاتے رب دے پا دو۔ اللہ نے یہ مسئلہ پہلے سے ہی بیان فرما دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے مقدر کو، اس کے نیک بخت اور بد بخت ہونے کو، اللہ پاک نے ہر انسان کے شگون کو اس کے گلے میں لٹکا دیا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کا شگون، اس کا مقدر، اس کا نصیب، اس کا نیک بخت اور بد بخت ہونا، فرمایا ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، گلے میں ڈال دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اللہ فرماتے ہیں یہ وقت گزر جائے گا، آخر حساب کتاب تو اللہ نے لینا ہی لینا ہے نا۔ یہ دنیا یہ نہیں کہ سب کچھ ہے، دنیا ہی ہے، یہ ختم ہوگی بس نظام ختم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ معاملہ نہیں ہے، یہاں یہ دار الامتحان ہے، یہ تمہارے لیے امتحان ہے، جو دنیا میں کرو گے آخرت میں اسی کا صلہ اور بدلہ پاؤ گے۔ اچھے بن کے رہو گے، جزا کے طور پہ اللہ تمہیں اپنی جنت کا مالک بنائے گا، اگر برے بن کے رہو گے سزا کے طور پہ اللہ جہنم کا بالن بنا دے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر انسان کے کیے اعمال ایک کتابی شکل میں اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور یہ صرف ایک مقام نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے 20 مقام پہ قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے، اور انسان کی بے بسی، لاچاری، بے کسی کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا کہ انسان کی حالت وہاں پہ ہوگی تو کیا ہوگی۔ ویسے تو نہیں اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر ہم نے محافظ چھوڑ دیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہر عمل سے وہ واقف ہے، وہ لکھ رہے ہیں، ہر ایک کا ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے۔ اب نہ ہمیں اپنا مقدر گلے میں لٹکا نظر آتا ہے، نہ دائیں بائیں فرشتے لکھنے والے نظر آتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ ہم اپنی تائیں جو مرضی کریں؟ نہیں، جو اللہ کے قرآن نے فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہمیں اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور ایمان رکھتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی باتوں کے مطابق اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جو جی میں آئے وہ کر گئے، جو مرضی ہوا وہی کر لیا،
یہ زندگی گزارنے کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے تائیں اللہ سے ڈریں، خوف کھائیں کہ ہمارے منہ سے نکلا، زبان سے نکلا ہر لفظ نوٹ ہو رہا ہے، ہماری تنہائی کی زندگی بھی نوٹ ہو رہی ہے، ہماری اجتماعی زندگی بھی نوٹ ہو رہی ہے، ہم جو گھر میں کرتے ہیں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، جو بازار میں کرتے ہیں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، جو مسجد میں کرتے ہیں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، اور جو باہر جا کے کرتے ہیں وہ بھی نوٹ، ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر نگہبان محافظ چھوڑ دیے ہیں جو تمہارے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ہر انسان کے کیے اعمال، فرمایا ان اعمال سے انسان کو باخبر کر دے گا کہ تو نے یہ عمل بھی کیا، یہ عمل بھی کیا، یہ عمل بھی کیا، اور یہ اعمال قیامت والے دن میرے آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اپنے سامنے دیکھے گا، بڑے بڑے دفتر ہوں گے، بڑے بڑے جناب اعمال نامے کے یہ بڑی بڑی کاپیاں اور بڑے بڑے دفتر کھل جائیں گے۔ اب وہاں پہ کیا ہوگا؟ انسان کے کھاتے میں نامہ اعمال میں اگر گناہ ہوئے تو انسان تباہ ہوگا، برباد ہو جائے گا۔ انسان بار بار آنکھیں مل کے، آنکھیں پھاڑ کے دیکھے گا کہ یہ میرا ہی اعمال نامہ ہے۔ اور یاد رکھیے، میں نے کچھ دن قبل ایک حدیث بھی بیان کی تھی جو تقریباً کچھ حصہ بیان کیا تھا، کچھ حصہ رہ گیا تھا۔ آج بھی مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی، چونکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی آئے نا تو اماں جی عائشہ رو رہی تھی، آنسو نہیں تھمتے تھے، رو رہی ہیں۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ عرض کہ اللہ کے نبی جہنم کے بارے سوچ کے میرا تو برا حال ہو گیا، آنسو ہی نہیں رکتے۔ اچھا اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ قیامت والے دن آپ ہمارے کام آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے مواقع ہیں جہاں پہ کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ ان میں سے پہلا موقع فرمایا کہ جس وقت میزان لگے گا، ترازو لگے گا، کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آئے گا، عند المیزان۔ دوسرا موقع فرمایا وعند الکتاب، جب اعمال نامہ دیا جائے گا کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تیسرا فرمایا وعند الصراط، جب پل صراط پہ جہنم کے اوپر بندوں کو چلایا جائے گا کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے نا کہ تینوں ہی مراحل بڑے پرخطر ہیں، بڑے خطرناک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ قیامت کے بارے فکر پیدا کرو، جہنم سے بچو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ موجود ہے، لیکن وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی سورہ بنی اسرائیل کا جو مقام ہے، اسی کی جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے اقرا کتابک، اپنے اعمال نامے کو پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرماتے آج کے دن تو خود ہی اپنے بارے منصف ہوگا، تو فیصلہ خود ہی کر بیٹھے گا کہ میں نے اپنی زندگی تباہ کر دی، برباد کر دی۔ آج تو اپنے خلاف خود فیصلہ صادر کرے گا، اور حقیقتاً یہی ہوگا کہ انسان کا نامہ اعمال جب انسان کے آنکھوں کے سامنے آئے گا انسان تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وَيَدْعُو ثُبُورَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے انسان کہے گا میں مر جاتا مجھے میرا نامہ اعمال نہ پکڑایا جاتا۔ قصور کیا ہے؟ فرمایا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِي مَسْرُورًا، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تم خوش رہا کرتے تھے نا، تم دنیا میں کہتے تھے اے جہاں مٹھا اگلا کے ستا تھے موجہ کر لو، آخرت آئے گی وہ وقت ویکھ لیں گے، بعد ویکھاں گے۔ اللہ فرماتے پھر آج مزہ چکھو۔ اس وقت انسان تباہی اور بربادی کی اللہ سے فریادیں کرے گا، لیکن اللہ نے اس کی ایک بھی نہیں سننی۔ اللہ فرماتے ہیں آج دنیا میں موقع ہے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس نے ہدایت پا لی اسے اپنے ہی نفس کے لیے اس نے ہدایت پائی، یعنی اس کو اپنا ہی فائدہ ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اس گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے، کسی اور کے اوپر ملبہ نہیں ڈالا جائے گا۔ انسان کہے گا اللہ یہ میرا کنبہ، قبیلہ، خاندان، برادری، میری ماں، میرا باپ، میرے بہن، میری بھائی، میرے بیٹے، میری بیوی، میرا خاندان، ومن فی الارض جمیعا، اللہ یہ زمین کے اندر جتنے بھی افراد تھے اللہ یہ سارے کے سارے جہنم میں ڈال دے، ثم ینجی، اللہ صرف مجھے نجات دے دے۔ اللہ فرمائیں گے یہ قانون نہیں ہے، آج انصاف کا دن ہے،
کسی کو کسی کے بدلے سزا نہیں دی جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو ہدایت پالے گا اسے اپنے تائیں اس نے ہدایت پالی، نفع اسی کو ہوگا، اور جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ لیکن ولا تازر وازرۃ وزر اخری، کسی کا بوجھ کسی دوسرے کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم کسی قوم برادری کے اندر، فرمایا کسی امت کے اندر رسول نہ بھیج دے ہم اسے عذاب نہیں دیتے۔ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی نبی آیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ہماری طرف امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور حشر کے میدان میں یہ سوال ہوں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہم کہیں گے اللہ واقعی ڈرانے والے تو آئے تھے، لیکن بدبختی شقاوت ہمارے پر غالب تھی، ہم نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، ہم نے علماء کی بات کو نہیں مانا۔ آج ذمہ داری کس کی ہے؟ انبیاء کے بعد علماء کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب نبیوں کا جو کام تھا وہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو رائے راست پہ لانا، اچھی باتیں بتانا، قرآن و سنت کی طرف لے کے آنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات بتانا۔ جو مان لے گا اس کا بھلا ہے، جو نہیں مانے گا اس کا خسارہ اور نقصان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھ کے اس کے مطابق اپنی اصلاح کی